فنادى في الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے اس بنیاد پر کہ اب کل ان پر عذاب نازل ہونے والا ہے، قابل ہدایت نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، ترک اولا کیا انہوں نے، حرام نہیں کیا انہوں نے، قوم کو چھوڑ کر جانا ناجائز نہیں تھا، اس لیے کہ ہدایت کی ساری حجتیں وہ پوری کر چکے تھے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند نہیں آیا کہ نبوت کی شان کے مطابق نہیں تھا کہ آپ اپنی قوم کو اس طرح چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو خدا کی اجازت کے بغیر چونکہ وہ چلے گئے اس قریے سے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 40 دن انہیں مچھلی کے پیٹ میں رکھا. حضرت یونس علیہ السلام غضب کے عالم میں گئے تھے اپنی قوم کو چھوڑ کر، لیکن یہاں پر ان کا غضبناک ہونا خدا کا غضبناک ہونا نہیں ہے. اگر یہاں ان کا غضبناک ہونا خدا کا غضبناک ہونا ہوتا تو پھر حضرت یونس کا یہ ترک اولا نہ کہلاتا، انہیں مچھلی کے شکم میں نہ رکھا جاتا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت ان کے غضبناک ہونے سے راضی نہیں ہوا اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے 40 دن تک، اور وہاں فرماتے رہے کہ فاستجبنا له ونجيناه من الغم. اس سے پہلے فرماتے تھے سبحانک انی کنت من الظالمین، پروردگار تیری ذات پاک ہے اور میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا. سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ہر عیب سے پاک اور منزہ ہے، یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا. فاستجبنا له، تو ہم نے یونس کی دعا کو قبول کیا، یونس علیہ السلام. ونجیناہ من الغم، اور انہیں غموں سے نجات عطا کی. ایک اور بھی یہاں پر نقطہ بہت اہم ہے، قرآن فقط تاریخ کی کتاب نہیں ہے، اس میں فلسفہ تاریخ بھی ہے. تاریخ اور فلسفہ تاریخ میں فرق یہ ہے کہ تاریخ ہے ہسٹری، فلسفہ تاریخ یہ ہے کہ اس ہسٹری سے سبق کیا لے رہے ہیں. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی پوری داستان کو بیان کیا ہے. وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ، کہ وہ رات کی تاریکیوں میں، یعنی مچھلی کے شکم کی تاریکیوں میں وہ اللہ کو صدا دیتے تھے کہ پروردگار یقیناً تو پاک ہے اور میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا. تو ہم نے حضرت یونس کی دعا کو قبول کر لیا اور انہیں غموں سے نجات عطا کر دی. یہاں تک ہے تاریخ. تو پروردگار یہ تاریخ ہمیں کیوں سنائی جا رہی ہے؟ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ اصل وجہ کہ ہم ایمان رکھنے والوں کو جب وہ فریاد کرتے ہیں تو ایسے ہی نجات عطا کیا کرتے ہیں. ایک مل کے صلوات دے دیں محمد و آل محمد یہ ہے فلسفہ تاریخ کہ ہم یونس علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ جب آپ کسی مشکل میں سے گرفتار ہوں، کسی خطا کی وجہ سے، کسی اور غلطی کی وجہ سے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ پکارا جائے. جمعے کے خطبے میں ہم اس بات کو بیان کر چکے ہیں کہ خطا حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی جنہیں جنت سے نکالا گیا، اور گناہ ابلیس سے بھی ہوا تھا، اسے بھی راندہ درگاہ کر دیا گیا. لیکن دونوں کے ایٹیٹیوڈز میں فرق ہے. خطا کے بعد جب ابلیس کو نکالا گیا تو وہ کہتا ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یقیناً اب میں بہکاؤں گا تیرے سارے بندوں کو، یعنی اسٹیپ ڈاؤن ہو گیا، ہٹ دھرم ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نے خطا کیا، نکل جاؤ یہاں سے. وہ کہہ رہا ہے کہ اب میں یہ کیا تھا نا، اب وہ بھی کروں گا، سارے بندوں کو بھی بہکاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ نکل جائیے جنت سے. فَمَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے، تو اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. ہم سب کے سب انسان ہیں، ہم سے زندگی کے مختلف موقعوں پہ خطا ہو سکتی ہے اور ہوگی. کل بنی آدم خطا، حدیث میں ہے کہ ہر بنی آدم اس سے غلطی ہوتی ہے. وخیر الخطائین التوابون، بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے کہ جو غلطی پر توبہ کر لے. ہاں، اور ہمارے تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ انی کنت من الظالمین، پروردگار میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا، اس سے غلطی ہوئی. ظلم کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ اس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ ظلم فقط کسی کو مار دینا نہیں، ظلم کسی کا غصب کرنے لینا نہیں. ظلم کی تعریف کیا ہے؟ وہ شے کہ جو اس کے مقام پر ہو اسے اس جگہ سے ہٹا دینا، یہ ہے ظلم. ہاں، عدل کی تعریف ہے کہ وضع شے فی محلہ، شے کو اس کے مقام پر رکھنا عدل ہے، شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا ظلم ہے. جو خلافت کا حقدار ہے اسے اس کے مقام پر رکھنا عدل ہے، کسی نااہل کو وہاں بٹھا دینا ظلم ہے.
انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین. ہم ایمان رکھنے والوں کو ایسے نجات دیتے ہیں. اب یہاں حضرت یونس علیہ السلام جو غضبناک ہو کر گئے تھے تو یہاں ان کا ترک اولا تھا. یہ بات واضح ہو رہی ہے. یعنی ہم یہ عرض کرنے لگے ہیں کہ کسی کا طاہرہ ہونا، عفیفہ ہونا کسی خاتون کا، یا حتیٰ کسی عہدے پر ہونا، وہ ایک اور بات ہے، اور ان کی رضا میں خدا کی رضا ہونا اور بات ہے. اگر کسی کی رضا میں خدا کی رضا ہے اور کسی کے غضب میں خدا کا غضب ہے تو یہاں عصمت مطلقہ کی منزل، یعنی جہاں پر گناہ چھوڑ دیجئے، خطا یا ترک اولا کا بھی کوئی امکان نہیں ہے. اچھا یہاں غور کیجئے گا، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجبور ہے؟ اپنے آپ سے آپ سوال کریں، اللہ تعالیٰ کیا مجبور ہے کہ جب بھی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ راضی ہو تو اسے راضی ہونا پڑے گا؟ ایسی تو بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مؤثر ہے، وہ متاثر نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کسی سے اثر قبول نہیں کرتا، وہ مؤثر ہے، وہ اثر ایجاد کرتا ہے. تو یہاں پر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ جب بی بی راضی ہوں گی تو اللہ راضی ہوگا؟ اس کا مطلب یقیناً یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گویا اب جبر میں آ گیا، مجبور ہو گیا کہ اب جب بیوی راضی ہوں گی تو راضی ہونا ہی ہوگا. ایسا نہیں ہے، آپ جانتے ایسا نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا ہر اس شے کو جانتی ہیں کہ جس سے اللہ راضی ہے. اللہ اسے ایک وغیرہ سے آپ عظمت سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو. اور سیدہ سلام اللہ علیہ ہر اس شے سے بھی واقف ہیں جس سے اللہ ناراض ہے، اور وہ اس پر عالمہ بھی ہیں اور عاملہ بھی ہیں. لہذا مطلق حضور نے فرمایا کہ جس سے فاطمہ راضی ہیں اس سے خدا راضی ہے. اس لیے کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کی منزل ہے، وہ چاہتی ہی نہیں اس کے علاوہ کہ جو خدا چاہتا ہے. خدا آسمانوں سے، اور یہ بھی تعبیر محاورتن ہے ورنہ خدا ہر جگہ ہے، ہمارے سامنے آ نہیں سکتا اس لیے کہ اس کی ذات میں کوئی نقص نہیں ہے، تو کوئی عیب نہیں ہے، تو وہ بسیط ہے، مرکب نہیں ہے، وہ جسم نہیں رکھتا. تو اب اس کی رضا معلوم کیسے ہو؟ رضا معلوم ہے سیدہ سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے. علی ابن ابی طالب کو وجہ اللہ اسی لیے کہا جاتا ہے. وجہ اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی فزیکل چہرہ علی کے اوپر فٹ ہوا ہوا ہے. وجہ اللہ کا مطلب ہے کہ آپ چہرے سے کسی کے ناراض ہونے یا خوش ہونے کا اندازہ لگاتے ہیں. اللہ راضی ہے یا نہیں یہ وجہ اللہ سے پتہ چلے گا. اللہ راضی ہے آپ کو معلوم کیسے ہو؟ اللہ نظر نہیں آ رہا، وجہ اللہ سے پتہ چلے گا. اللہ غضبناک ہے آپ کو معلوم کیسے؟